मौजूद है कंवल शोजिब साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और राना सनाउल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। कंवल साहिबा, आपकी जानिब आती मुझे ये बताएगा कि ये जो सबसे पहले तो ये वो मामला कि कुरान मजीद पे हाथ रख के हलफ उठाएं, अब ये डिग्रेड नहीं कर रहे जो वो लोग हैं, पहले ही बता चुके हैं कि अच्छा हम हिमायत करेंगे खान साहब की, उनकी सिंसेरिटी पे शक नहीं कर रहे ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर। आपने सुबह सुबह जो है ना नंबर्स की गेम स्टार्ट कर दी है। आज पूरा दिन होना ही है। आप शेख साहब से सवाल कर रहे थे नंबर्स का। हाँ। तो मुझे क्योंकि नंबर्स याद भी बड़े रहते हैं और मेरी इंटरेस्ट भी बहुत होता है, तो मैं आपको पूरी नंबर गेम अगर इजाजत देंगे तो भी समझा दूंगी, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे। और जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इतने अरसे से कि नंबर्स नहीं होते और नंबर्स मिल जाते हैं, और कल आपको याद होगा कि एस्टेब्लिशमेंट पे बड़ी चढ़ाई की नून लीग ने। मैं जरा चाह रही हूँ कि मुझे इजाजत दे तो ये 2-3 पॉइंट्स मैं क्विकली इनको क्लियर कर दूं, इजाजत है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कमल, प्लीज डू दैट। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो ये जो आपने मेरे से सवाल किया मामला आपने ठीक कहा है। असल में होता ये है कि मेंबर्स जो हैं वो जिनकी बहुत ज्यादा कमिटमेंट होती है और जिनकी नहीं होती, दोनों ही माइंड कर जाते हैं अगर इस किस्म की कोई बात करें। तो इसलिए उन्होंने अपनी जगह ठीक बात की कि जब दूध, वो क्या कहते हैं, छाछ का, वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो उस हिसाब से खटक साहब ने तो ठीक बात की थी। लेकिन आगे जिन्होंने जो सेनेटर्स है, ज़ाहिर है सारे काबिल एहतराम है, तो कई लोग इस चीज़ को बिल्कुल माइंड करते हैं कि आप हमारी सिंसेरिटी पे या कमिटमेंट पे बिल्कुल शक ना करें। तो इसलिए जो भी है बहरहाल उसको आप एक साइड पे रखें। वो इस वक्त मैटर जो करता है वो ये नंबर्स हैं। मेरे पास नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, मैं आपको भी भेज देती हूँ, वो जरा आप चला दीजिए। उसमें 2018 में कितने तादाद थी हर पार्टी के पास, कितनी अब है, वो कंप्लीट उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो सेनेट में पीपल्स पार्टी के पास 20 है, पीएमएलएन के पास 18 है, जेयूआईएफ के पास 5 है, एएनपी के पास 2 है, एनपी के पास 2 है, पीके मैप के पास 1 है और बीएनपी मेंगल के पास 1 है, विच मेक्स देम 49। अच्छा, आप दूसरी तरफ आ जाए जमाते पर, जो हुकूमती जमाते और उनके एलाइज है। पीटीआई के पास 26, 1 एक और आ गए तो 27 है, बीएपी के पास 13, एमक्यूएम के पास 3 है, पीएमएलक्यू के पास 1 है, जीडीए के पास 1 है, और विच मेक्स देम 44। इंडिपेंडेंट 6 थे, जिसमें से 4 फाटा के थे, 2 बलोचिस्तान के थे, और उसमें से भी फाटा में से 3 हमारे पास आ गए हैं और बलोचिस्तान की 2 सीट्स में से 1 हमारे पास आ गए हैं। तो नंबर गेम्स पे अगर आप जाएंगे तो 49 मैंने आपको बताए थे इनके पास अपनी जो अपोजिशन की जमातें। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एक भगोड़े सेनेटर है जो साबिक इनके वजीर खजाना है, जिनका नाम इसहाक डार साहब है, तो उनकी सीट सस्पेंडेड है। और इसी तरीके से 1-2 सेनेटर, मैं नाम उनका बहरहाल लेना नहीं चाह रही थी लेकिन ले लेती हूँ, कि दिलावर साहब है जो मुस्लिम लीग नून की टिकट पे लड़े जरूर थे, लेकिन उस वक्त वो टिकट ओपन हो गया था। बहुत सारे सेनेटर जिन्होंने 2018 में इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त क्योंकि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए थे, तो मुस्लिम लीग नून की टिकट का जो निशान या टिकट है वो ओपन कर दी गई थी, तो उनकी हैसियत एक इंडिपेंडेंट वोटर्स की बन गई थी या सेनेटर्स की बन गई थी। तो उनमें से दिलावर साहब है जिन्होंने लास्ट टाइम भी सादिक संजरानी साहब को वोट दिया था, और इस दफा भी उन्होंने कहा है कि मैं इन्हीं को ही वोट दूंगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो नंबर गेम जो है वो बिल्कुल बराबर ही जारी है। उसके अलावा जमाते इस्लामी ने मना कर दिया है कि वो वोट नहीं डाल रहे। तो इस वक्त हाउस में जो लोग वोट कास्ट करने वाले समेत इंडिपेंडेंट्स के, वो 98 सेनेटर्स बनते हैं, और 98 सेनेटर्स में से क्लियर जो बंदा 50 या 51 सेनेट के लिए वोट लेगा वो ही जीतेगा। अगर बराबर या ब्रेक इवन पे आ गया, दोबारा पोलिंग करनी पड़ेगी, और अगर दोबारा पोलिंग में भी नंबर्स डिसाइड नहीं हुए तो सादिक संजरानी साहब एज चेयरमैन सेनेट कंटिन्यू करेंगे। कमल, कहीं यही तो नहीं होने वाला आज? यही तो नहीं होने वाला आज? देखिए, 226 आइन का आर्टिकल वोट को इज्जत दो के साथ साथ वोट की जो सैंक्टिटी और वोट की जो सीक्रेटसी है, जिसको इन सब ने मिलकर बड़ा जबरदस्त तरीके से कंटिन्यू कराया है,
اس کے مطابق میں کچھ نہیں آپ کو بتا سکتی. اچھا میں صرف آپ کو اتنا بتا سکتی ہوں کہ سینیٹر بننے کے لیے اور سینیٹرز کا ایک چیئرمین سینٹ کو ووٹ دینے کے لیے دو طرح سے کانسٹیٹیوشن اپلائی ہوتا ہے. لوئر ہاؤس جس سے میرا تعلق ہے جہاں پہ ممبر نیشنل اسمبلی ہوتے ہیں وہ جس طریقہ کار سے الیکشن لڑ کے آتے ہیں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ جس ٹکٹ پہ وہ آئے ہیں الیکشن لڑ کے وہ اسی ٹکٹ ہولڈر یعنی اپنے ہاؤس کا جو مین ہیڈ ہے اس کو جا کے ووٹ اگر نہیں کرتے جیسے آپ نے دیکھا ووٹ آف کانفیڈنس تو آئین کے آرٹیکل 63 کا کلاس 2 کا پیراگراف نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پارٹی کے ہیڈ جو ہے وہ ڈی سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ آئین کا آرٹیکل 18ویں ترمیم میں انہی پارٹیز نے بنایا تھا اور چیئرمین کو یہ پاورز دی تھی. دوسری بات جو فلور کراسنگ اور جو ہارس ٹریڈنگ سینٹ کے الیکشن میں یعنی سینیٹر الیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ رولز چیئرمین سینٹ پہ اپلائی نہیں ہوتے. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر. اسی وجہ سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو 23ویں شک تھی اس میں انہوں نے سینٹ کے الیکشن کا نام ڈالا تھا چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا نام نہیں ڈالا تھا اس لیے کہ چیئرمین سینٹ کبھی ایک پارٹی سے ایبسلوٹ میجورٹی لے کے بن ہی نہیں سکتا. اس کے لیے آپ کو 3 ٹرمز کنٹینیوس چاہیے اور کم از کم آپ کے 55 سینیٹر ہونے چاہیے ہاؤس میں. تو اس حساب سے جو چیئرمین سینٹ ہوتا ہے وہ مخلوط امیدوار ہوتا ہے اور بہت ساری پارٹیز یا بہت سارے مل کر بناتے ہیں جتنے ممبران ہیں وہ مل کے اس کو نومینیٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے لاسٹ ٹائم بلاول صاحب کے فیورٹ امیدوار جو تھے وہ صادق سنجرانی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دے دیا. وہ کمل وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دے دیا. اس وقت انہوں نے کہا تھا پیپلز پارٹی میں شریک ہو جائیں گے. شعیب ایک زرداری سب سے بھاری سب پہ بھاری جن کی تجوریاں بھی سب سے بھاری جن کے گیو اویز بھی سب سے بھاری وہ اتنے آرام سے دھوکہ کھا گئے. بلوچستان کی حکومت انہوں نے نون لیگ کی گرائی تھی اور صادق سنجرانی صاحب کو رضا ربانی پہ پریفرنس دی تھی. آخر کوئی تو وجہ تھی اتنے بھولے اور سیدھے وہ نہیں ہے. لیکن میں آئی ہوپ آئی ایم کلیئر. اگر سینٹ میں جو سینٹ کے کسٹوڈین آپ بناتے ہیں چیئرمین اس کو ووٹس دیتے ہیں سینیٹر یعنی انہی کا ایک کولیگ اسی ہاؤس میں سے وہ نہ ہارس ٹریڈنگ میں آتا ہے نہ فلور کراسنگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے کمل یہ پوائنٹ آ گیا. یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے. ٹھیک ہے کمل پوائنٹ آ گیا. مجھے یہ بتائیں دیکھیں یہ ایز اے ڈیموکریٹ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ الیکشنز ہوتے کس پروسیس سے اور کس چیز کی کیا ڈیفینیشن ہے. بس ایک بات مجھے بتا دیں کہ وہ جو مسترد شدہ ووٹوں والا معاملہ اٹھا تھا کیا وہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے یعنی مجھے ایکسپلین کر دیں کہ آج کیا ہے 1 لکھنا ہے کہ ٹک لگانا ہے اور کیا آج بھی کوئی ووٹ مسترد ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. جہاں سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ ووٹ مسترد ہو سکتا ہے اور کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ ووٹ ڈالنا نہ چاہ رہے ہو جس پارٹی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہو. اچھا دوسری بات میں آپ کو بتا دوں جب انٹریسیبل ہے ووٹ یعنی سیکرٹ بیلٹ ہے سیکریسی کو کیسے آپ مینٹین کریں گے. میں نے کیونکہ لاسٹ جو الیکشن ہوا آپ کو شاید یاد ہے میں نے بعد میں ڈیمو بھی دیا. میں نے سارے ووٹس کی جو کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو میں پولنگ ایجنٹ تھی میں وہاں کھڑی ہوئی تھی. آپ کسی بھی پیپر کو دیکھ کے جس پہ 1 لکھا ہوا ہے یا ٹک لگا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ کون لگا کے گیا unless and until آپ نے وہاں پہ کوئی ٹیمپرنگ نہ کروائی ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان آج ویجیلنٹ ہوگا اور جس طریقے سے انہوں نے ووٹنگ کروائی ہے کہ ایک سٹیمپ پیپر وہ چیک کرتے تھے کہ ڈلا یا نہیں ڈلا تو آئی ہوپ کہ یہ آئیڈینٹیفائیبل بیلٹس نہیں ہوں گے یہ سیکرٹ بیلٹس ہی ہوں گے اور کسی کا بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے. تو ہر کوئی اپنی ضمیر کا ووٹ ڈالے گا یا کوئی اور ووٹ ڈالے گا لیکن کسی کا ووٹ ضائع نہ ہو کیونکہ ایک ووٹ بھی آج ایک ووٹ کمل ایک ووٹ بھی ڈیسائیسو ہو سکتا ہے اور آپ کا کوئی ووٹ ضائع نہ ہو جائے تو اس لیے بھرپور طریقے سے بتایا گیا ہے اپنے تمام سینیٹرز کو کہ بھیا طریقہ کار یہ ہے. دیکھیں شعیب میرا تعلق تھا لوور ہاؤس تک اپر ہاؤس پہ میرے پر جلتے ہیں میں نے وہاں ساری محنت کی تھی ممبر نیشنل اسمبلی کے ساتھ. اب سینیٹرز نے خود ووٹ دینا ہے اور میں سینٹ کی کیونکہ رکن نہیں ہوں تو ان کی اپنی آپس میں جو ٹریننگ ہوئی ہے یا جو جنہوں نے ایک دوسرے کو بتایا یقیناً بتایا ہوگا مگر میں نے ان کے ساتھ میرا کوئی انٹریکشن نہیں رہا. سینٹ کے الیکشن میں
میرا ڈائریکٹ کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے. اچھا کمل ایک اور چیز بتا دیں, جب ہم نے دیکھا تھا سنجرانی صاحب کو لا رہے تھے تو پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا تھا پیپلز پارٹی کو, اور آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ ہیں, تو یہ نہ ہو کہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کا سکہ چلا تھا سنجرانی صاحب کو پہلے لانے میں, آج بھی یوسف رضا گیلانی کو لانے میں پیپلز پارٹی کا سکہ چل جائے, ایسا ماحول تو نہیں بن جائے گا؟ دیکھیں یوسف رضا گیلانی کو میں اپنا پورا فرض سمجھتی ہوں یہاں بتانا کہ اگر ایک کرپٹ انسان جس پہ اتنے چارجز ہیں, جو ایک الیکشن چوری کر کے آیا ہے, افسوسناک ہوگا کہ اگر وہ ان کو لوگ جا کے اس طرح ووٹ دے رہے ہیں اور ان کو بڑا فخریہ پیشکش کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کا اگر امیدوار ہے تو ویسے اسی طرح کا ہی ہو سکتا ہے. میں کیونکہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایز اے پٹیشنر گئی ہوئی ہوں, اور ہماری پریئر یہی تھی کہ ان کو یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے, اس لیے ان کا نوٹیفیکیشن بھی ایشو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جمہوریت کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہوگا کہ ایک شخص نیچے سے خرید کے الیکشن لوئر ہاؤس میں ممبرز کو خرید کے مینپولیشن کر کے, اور اوپنلی ہر بندہ بتا رہا تھا 12 ووٹ خرید لیے, 14 ایم این ایز کو مل لیا ہے, ہمارا ٹکٹ چل گیا. مریم صاحبہ فرما رہی تھی, زرداری صاحب نے کہا 20 لوگوں کو ارینج کر لیا ہے, اور علی گیلانی ان کے بیٹے کی ساری ویڈیو سامنے آ گئی کہ کیسے وہ لوگوں کو انڈیوسمنٹ کرتے رہے, کیسے آفرز کرتے رہے اور کیسے ان کو پیسے لگاتے رہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہے. یہ 22 کروڑ عوام کی ہار ہوگی اگر ایک ہار چور جو ہے وہ یہاں پہ سینٹ کا چیئرمین بنے گا, کیونکہ چیئرمین سینٹ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے, اور ان دی ایبسنس آف پریزیڈنٹ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ. بالکل ٹھیک ہے کمل, لیکن وہ ساری تنقید اپنی جگہ, وہ ساری تنقید اپنی جگہ, لیکن جو بک گئے وہ چوکیدار جنہوں نے تالا خود توڑ کے رستہ دکھا دیا گھر میں گھسنے کا, ان کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ آپ کے ایم این ایز ہیں جو بکے ہیں, جو آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں دھڑلے سے کہ پیسہ چلا ہے تو بکے, پھر آپ کے ایم این ایز ہیں جن کے نام عمران خان صاحب کا معلوم ہے, لیکن آپ لوگ وہ نام سامنے نہیں لا رہے, آپ چھپا رہے ہیں. دیکھیں شعیب, میں آپ کو بتاؤں, آپ وائٹ کالر کرائم یا جو اس طریقے سے کوئی ٹرانزیکشنز ہوئی ہوئی ہو, اس کو ٹریس کرنا اور اس کو پروف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم کسی بھی 16 نام بے شک پرائم منسٹر کے پاس شاید آ گئے ہوں, لیکن جب تک اب ان کے اوپر کوئی پروف نہیں ہوگا, آپ کیسے کسی کو یعنی آپ کو نہیں پتا, یعنی کمل آپ لوگوں کو نہیں پتا کون ہے. میری بات سنیں, جس نے چوری کروائی ہے, جس نے پیسے بھرے, وہ تو دن دناتے ہوئے کہتے رہے, لیکن جس نے پیسہ لیا اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا. 5 کروڑ لے لو, 6 کروڑ لے لو, جس نے پیسہ لیا اس کے بارے میں نہیں پتا پی ٹی آئی کو. کیا کہہ رہے جنہوں نے پیسہ لیا ان کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر معلوم بھی ہوگا تو آپ کو پہلے پراپر انکوائری کر کے اور اس کے بعد پروف کرنا پڑے گا کہ انہوں نے پیسے لیے تو کس چینل سے لیے. تو ہماری استدعا تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے 2 مارچ کو کہ اگر اس طرح کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو کائنڈلی آپ انٹروین کریں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر الیکشن کمیشن پر ذمہ داری تھی اور سپریم کورٹ نے بھی ڈائریکشن دی تھی. بالکل ٹھیک ہے, ظاہر ذمہ داری الیکشن کمیشن کی تھی اور سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو ہی ذمہ داری دی تھی کہ اس کو انشور کرنا ان کی ہی ذمہ داری. تھینک یو ویری مچ کمل, موجود تھیں آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہی تھی.